اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر اور عافیت کا معاملہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنا رہے، اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، سبھی کو۔ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کی برکت صرف ہماری کتابوں تک یہ چیزیں نہ رہ جائیں، اللہ کرے کہ ہمارا مقصد ہی یہی ہو، ارادے ہمارے نیک ہو جائیں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اتارنا چاہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس بھی نیت سے رجوع کرتا ہے بندہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کے لیول تک لے جانے میں ان کو کوئی رکاوٹ، کوئی سوچ، کوئی کمی کچھ بھی پیش نہیں آتی، سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ویسے ہی گمان بنانا چاہیے، بس سب سے اچھا جتنا زیادہ ہم سوچ سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں، اسی طرح کا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سوچ اور مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ پھر پیش آتے ہیں کہ جتنی ہم ان کو سمجھتے ہیں وہ بھی ہمیں پھر اتنا ہی عطا کرتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی شان کے لائق اور اپنی ضرورتوں کے حساب سے ہر چیز مانگے، کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سورۃ الانشقاق شروع ہوگی، جو کہ قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کرتی ہوئی ایک سورہ ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سب سے ہم کو جس مقصد سے یہ نازل ہوئی ہیں وہ مقصد سمجھا دے، بتا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہر آیت ہر ایک سے مخاطب ہے، بات کرتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا لینا ہے، تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ایسی ساری چیزیں بتائی بھی ہیں یہاں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے کے اس کو اچھے سے سمجھنے، یاد کرنے اور عمل کرنے میں آسانی ہو سکے، آمین۔ چلے تلاوت لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون
فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. چلے کچھ ورڈ بھیجے ہیں انشاءاللہ، اور تفسیر بھی ہے الحمدللہ. چلے شروع کرتے ہیں. اذا السماء، اذا سیم بھائی جب، سما آسمان ہے، شقت اس میں شق جو ہے وہ ہمارا اردو کا ورڈ اگر آپ کو معلوم ہو کہ کوئی چیز پھٹنا، شق القمر کا واقعہ سب کہتے ہیں سنا ہے، تو وہ شق معنی ہوتا ہے پھٹنا، ٹوٹنا. تو یہی والی بات ہے یہاں پر بھی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا. یہ پھٹنے والی چیز ہے، یہ سیم ورڈ سجد وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ، تو اس میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ میری فیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو شق بنائے ہیں، یعنی کہ جو جگہیں بنائی ہیں، اصل میں اس کے میننگ پھٹنا ہی ہے، لیکن اس سے یہ کہ جس سے ہم دیکھتے ہیں اس سے سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اور ڈیپ اس کے معنی جا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ابھی ہم لوگوں نے سجدہ کیا نا، اس کی جو دعا ہے کہ شق، اس میں بھی الفاظ آتا ہے، یہی میننگ پہ آتا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سیدھا سیدھا چہرہ بنایا، آنکھ اس میں جو ہے، کان جو ہے، تو وہ کیسے سوچا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے اس میں سے ہوگی اور پھر اس کے اندر ہوگا مٹیریل، پھر ایسے دیکھنے کے لائق ہوگی، پھر وہ اتنی نازک ہے کہ اس کو بند کرنے کی بھی ضرورت ہے، تو اوپر سے کور بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ اس کی ڈیپ میں جاتا ہے جو سجدہ ہم کرتے ہیں نا، اس میں جو یہ آتی ہے سجدہ وجہ للذی خلقہ وشق سمعہ بصرہ، کہ آنکھ اور کان کی جگہیں پھاڑ دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی کہ ایسا سیدھا سیدھا چہرہ بنایا اور پھر اس میں یہ سبحان اللہ اتنا اچھا ڈیزائن دیکھ کے خوبصورتی کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ ہمارے آنکھ اور کان بنائے. سبحان اللہ. وہی ورڈ یہاں پر بھی ہے کہ آسمان جب پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذن کہتے ہیں کان کو، اذنت یہاں پہ اس کی میننگ نکل رہی ہے کہ کان لگائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہی اس کی میننگ لکھیے کہ کان لگائے ہوئے ہیں. اور لی ربیہا تین الگ کیجئے، اس میں سے لی مانے لیے، رب پالنے والے، ہا مانے اس کے، کس کے؟ آسمان کے. اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگا ہے، یا اس کے جملہ میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ریڈی ہے، ریڈی بیٹھا ہوا ہے. آسمان اپنے رب کے حکم کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے. ہوا اور حقت، یہی اس کا حق بھی ہے. یہ سب تا مربوطہ، یہ تا جو اینڈ میں آ رہے ہیں یہ فیمیل کے بات کے لیے لگائے جاتے ہیں. انشاءاللہ جب آپ کبھی ورب کی طرف جائیں گے تب یہ چیز پتہ چلے گی. اور حقت یعنی کہ اس کی میننگ میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ یہی اس کے لائق بھی ہے، یا مطلب اس کا حق ہی یہی ہے کہ اس کو یہی ہی جمتا ہے، یہی اس کے لائق ہے کہ وہ اور اس کے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اب پھٹ جاؤ تو وہ پھٹ جائے گا آسمان. یہ بات لکھی ہوئی ٹھیک ہے. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا، ایسا لکھا ہوتا ہے، یعنی اپنے رب کے حکم کو مانے گا، یا آپ کہہ لیں اپنے رب کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں اور یہی اس کے لائق ہے. تو جو جملہ سینٹینس کے ساتھ زیادہ سیٹ ہوتا ہے، تو جو کان لگائے والی بات کو چینج کر کے آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کو مانے گا، کی تعمیل کرے گا یعنی مانے گا، وہ حقت اور یہی اس کے لائق ہے. آگے بڑھتے ہیں. وا اور اذا جب، ارض زمین، مدت مانے ہے پھیلا دی جائے گی. جو یہ ورڈ ہمارا تجوید میں بھی آتا ہے مد مانے بڑا کرنا، پھیلانا، اسی سے ریلیٹڈ آپ اسے سمجھ لیں کہ مدت یعنی کہ پھیلا دیا جائے گا. اوکے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وہ القت
उल्किया फीहा अभी अजी अजी ये आपका इसमें नहीं था, मुल्क में था। यानी कि कोई चीज उंडेलने को कहते हैं, पलट देने को कहते हैं, उंडेलने को कहते हैं। अलकत ता जो लगा हुआ है वो एक्स्ट्रा है। अजान बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइदल अर्दु मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी, वो अलकत पलट देगी, उंडेल देगी। वा को और कीजिए अलग, वा माने और, अलकत पलट देगी, माँ जो फीहा इसमें है, वतखल्लत फी माने में, हा माने इस, हा किसकी तरफ इशारा है? जमीन और आसमान। अभी तक हम लोग को पक्के से पता चल गया मुअन्नस होते हैं, तो हा आ रहा है। वतखल्लत, तखल्ला कभी आपने तखल्ली या खल्ली इस तरह का छोड़ दो, जाने दो, रहने दो, ऐसा कहा जाता है, खाली कर दो, इस तरह वाली बात को। वतखल्लत यहाँ पर वर्ड है कि खाली हो जाएगी। और अब इससे पहले भी बात गुजर चुकी है कि जमीन क्या करेगी क़यामत वाले दिन। वो अपने अंदर की सारी चीजें पलट देगी, बाहर निकाल देगी, यहाँ तक कि मुर्दे भी, खजाने भी, हर चीज ना सूरा में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ले चुके हैं। इसी तरह से कि जमीन अपने अंदर की सारी चीजें निकाल कर खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर वही लिखा व तखल्लत, और खाली हो जाएगी। व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, सुभान अल्लाह। यहाँ जमीन के लिए भी वही बात लिखी है जो आसमान के लिए लिखी हुई है कि अज़िनत, और वो अपने रब के हुक्म की तामील करेगी, यानी कि वो कान लगाए है, लिरब्बिहा अपने रब की तरफ, वहुक्कत और यही ही उसके लायक है। तो ये चीजें नॉर्मल इसमें बयान होना, इतनी बड़ी बड़ी बातें हम सबको कि इतनी बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तख्लीक की आसमान, और फिर उससे कहा कि तुम ऐसे ही रहोगे, चाहे तुम्हारी मर्जी हो चाहे नहीं हो। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन इतनी बड़ी बनाई, और ऐसा नहीं कि जमीन को, अब देखें आप, अल्लाह का हुक्म आएगा तो वो फौरन कहना सुनेगी, आसमान भी फौरन कहना सुनेगा। तो इसका मतलब कि अभी भी वो कहना ही सुन रहे हैं अल्लाह ताला का, कि जो हमारे ऊपर आसमान गिर नहीं जाता, और आसमान को जो हुक्म मिला हुआ है आज तक हमेशा, और जैसे ही हुक्म मिलेगा कि फट जाओ, यानी कि पूरा खत्म ही हो जाओ, तो उसको वो भी फौरन अपने रब के हुक्म के मुताबिक उसको मानकर करना पड़ेगा कि वो फट जाएगा। ऐसे ही जमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है कि इंसान के मुसख्खर हो जाओ, यानी कि उसके ताबे रहो, वो जैसा चाहे वैसा, अभी जो जो हुक्म अल्लाह ताला ने इजाजतें दी हैं वैसे बना रहा है, तोड़ रहा है, खोद रहा है, सभी कुछ कर रहा है। और जमीन को जब अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि थोड़ा सा हिल जाओ, जिसे जलजला कहा जाता है, तो वो थोड़े में इतनी तबाही होती है। फिर जब ये हो जाएगा कि फैला दी जाएगी या खत्म हो जाएगी, इस तरह का जब होगा तो क्या मंजर होगा, और किस तरह से इतनी बड़ी मखलूक अल्लाह सुब्हानहू तआला का कहना मानने के ऊपर तभी तो पहाड़ के ऊपर अगर ये कुरान या किसी पर भी उतारा जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इंसान ही ऐसा बेफिक्रा और मतलब उसको जो जो चीजें बताई गई हैं उसको इतना असर नहीं हो रहा, वरना इतनी बड़ी बड़ी मखलूक जो है वो ऐसे ऐसे अल्लाह किताबें, अल्लाह ताला चाहते तो हम लोगों को भी बांध कर सीधा चला लेते। तो फिर वही बात होती कि फिर काहे का टेस्ट, और फिर काहे की जन्नत, और फिर काहे का दोज़ख। सब के सब जन्नती हो जाते, वो भी अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के करने पर। तो हमारा कहाँ से पार्ट है इसमें? बहुत ही थोड़ा-सा, छोटा-सा ही पार्ट है हमारा कि अभी थोड़ी-सी बस हमें फ़िक्र करके, मेहनत करके दिखानी, जैसा कि हम इसे हर बार थोड़ी-थोड़ी कहते हैं। असल में ये जो थोड़ी है, ये हमारी दुनिया की पूरी ज़िंदगी है, जिसे अल्लाह के यहाँ काउंट करके बता दिया गया कि बहुत ही कम है। एक पल है, यानी कि एक पहर है। एक सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, ये जो एक पहर होता है ना, ये शाम से रात, तो ये 3 तरह के पार्ट रहते हैं ना, हम लोग सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, फिर शाम से रात। तो इसमें जो ये पार्ट रहते हैं, उसमें से कोई एक पार्ट सिर्फ़ कहा गया है। तो एक पार्ट की चेकिंग, और उसके बाद फिर हमेशा कभी ख़त्म नहीं होने वाली ज़िंदगी। सुभान अल्लाह, बहुत ही सस्ता सौदा है, बहुत ही ईज़ी छूट जाने वाले हैं हम सब। और
اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم مغفرت مانگو تو تم توبہ کرو تو اتنی 100 بار کرو، سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کے آؤ، صرف شرک نہ کیا ہو، میں معاف کر دوں گا، مجھ سے ایک بار معافی مانگو سچے دل سے، میں معاف کر دوں گا۔ تو کہے کے انتظار میں کس اس میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ تو صحیح بات ہے کہ نہیں ہے کہ شیطانی چنگلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ہم سبھی، اور اتنی سی چھوٹی چیز ہم سے نہیں ہو پا رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ جہاں ہمیں سنائی دے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو ایسے مانے، ایسے ایسے کھڑے ہو جائیں کہ جیسے کہ ہم کسی دنیا والوں کو پہچانتے ہی نہ ہوں۔ وہ کیا سوچیں گی، یہ کیا سوچے گا، اس کو پھر جب میں آگے جاؤں گی تب کیا بنے گا؟ توکل تو اللہ، اللہ پہ توکل ایسا بہترین ہو جائے، تقویٰ ایسا ہو جائے کہ بس میرے رب کی ہی باتیں دکھیں، اور پھر پکا ایمان بھی رہے کہ اچھا برا میں تو پہچانتی ہی نہیں، جو ہو رہا ہے میرے رب کی مرضی ہے اور بے شک میرے ساتھ اچھا ہو رہا ہے۔ یہاں پر یہ قیامت کے بارے میں بیان کیا گیا، اور اس کے بعد پھر انسان کے لیے پھر شروع ہو گیا۔ اس کی یہ آ چکی ہوگی آپ کے پاس، تو تھوڑی سی اس میں تفسیر دیکھیں، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی یعنی آ جائے گی، کسی چیز کا ہونا برپا ہونا کہتے ہیں، آنا کہتے ہیں۔ تو جب قیامت آ جائے گی، اچھا تو دیکھیں اس میں اس کے اندر جو ٹاپک لگ بھگ بیان ہوا ہے وہ ہولناکیاں، قیامت کی ہولناکیاں اور لوگوں کے حساب کتاب پر اس میں روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ ابھی آپ آگے دیکھیں گے کہ ایک ایسا اور ایک ایسا بالکل الگ الگ، جو بڑی سورہ ہے اس میں بہترین سبحان اللہ بہت اچھا بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈھونڈ کے ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کہاں ہیں۔ جتنا بھی حساب کتاب سب چل رہا ہے وہ سارے کے سارا بدل جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ انسان ایسے ہی بزی ہوگا، کوئی اپنے بچوں میں، کوئی کہاں کہاں، اور اچانک سے ایسا ہونے لگے گا کہ بہت بہت ہی انسان سرپرائز ہوگا کہ کدھر بھاگیں، کہاں جائیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہاں تک کہ زمین سے پوچھنا شروع ہو جائے گا کہ ایسے تو کبھی نہیں تھی، آج یہ ایسی کیسے ہو رہی ہے۔ تو اتنی زیادہ وہاں پر پھر یہ ساری چینجز شروع ہوں گے کہ وہ کبھی بھی، جب کہا جاتا ہے پھٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھیلا دی جائے گی، اس میں بھی نیچے بھی دیکھتے ہیں جو بھی چیزیں ہیں، آسمان زمین جو آج موجود ہیں، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور ان کی جگہ پر دوسرے آسمان اور زمین جو ہیں وہ سبحان اللہ ہم لوگوں کو نظر آنے لگیں گے، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی بتایا نا، یوم تبدل الارض، جس دن زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، تبدل الارض بدل دی جائے گی، غیر الارض جو بھی زمین ہے اس کے بدلے دوسری زمین میں بدل دی جائے گی، والسماوات اور جو آسمان ہے، جس کا معلوم ہے حدیثوں میں بھی الحمدللہ بیان ہوا ہے کہ زمین جو ہے وہ ایسی نہیں رہے گی، اس کو بدل دیا جائے گا دوسری زمین سے، اور آسمانوں کو بھی، تو آسمان میں دروازے وغیرہ کھلے ہوئے ہو جائیں گے، فرشتے اترنا شروع ہو جائیں گے، سبحان اللہ کیسا منظر ہوگا خطرناک، کہ انسان پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا، جدھر بھی ادھر بھی ٹوٹ رہا ہے، ادھر بھی ٹوٹ رہا ہے، تو کدھر کہیں بھی اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ابھی آگے جا کے گر جائے گا، مر جائے گا، کچھ اس کو فکر نہیں، بس بھاگنا شروع کر دے گا۔ آیت نمبر 2 جو ہے اس کی، یہاں سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ کان لگائے ہوئے ہیں اپنے رب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو پھٹنے کا حکم دیں گے اور وہ اسے مانے گا اور اطاعت کرے گا۔ آسمان کے بارے میں یہ آیت لکھی ہوئی، حقت اس کے لائق یہی ہے، تو یعنی حقت کے معنی کیا لکھے ہیں، اس کے لائق یہی، یعنی اس کے یہی لائق ہے کہ سنے اور اطاعت کرے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب پر غالب ہیں اور سب اس کے ماتحت ہیں۔ تحت معنی نیچے ہوتا ہے، عربی ہی ورڈ ہے، لیکن اردو میں ماتحت معنی ہوتا ہے، عربی ہی الفاظ ہے لیکن اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے نیچے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اپنی بات یا کوئی اپنا لے کے کبھی بھی نہیں جاتا، اس کے حکم سے سرتابی کرنے کی کسی کو مجال نہیں مجال ہو سکتی ہے کیا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں ماننے کا کسی میں بھی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان زمین سے کہیں گے ایسی ہو جاؤ تو وہ ہو جائے گی۔
جو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ بھی سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہے کہ زمین پھیلا دی جائے گی، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اس کے طول اور عرض میں، یعنی کہ لمبائی اور چوڑائی اسے کہا جاتا ہے، طول و عرض یعنی سائز میں مزید وسعت کر دی جائے گی، یعنی اور زیادہ اسے بڑھا دیا جائے گا۔ مدت میں جو بات چل رہی ہے کہ اور اسے بڑھا دیا جائے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اس پر جو پہاڑ وغیرہ ہیں وہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی معلوم ہم لوگوں کو کہ جو بھی اونچی نیچی چیزیں ہیں وہ ساری ہموار ہو جائیں گی، یعنی ایک سیدھی ہو جائیں گی نا، تو ریزہ ریزہ کر کے زمین کو صاف اور ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا، اور اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی۔ تو دونوں باتیں ہیں کہ بڑی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج تک کے جتنے بھی انسان ہیں وہ جمع کیے جائیں گے، تو دونوں چیزیں بھی الحمدللہ اس کے حساب سے جب بدل ہی دی جائے گی تو کیا منظر ہوگا، کیسا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی سچائی یا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اس طرح سے بیان کیا ہوا ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو مردے دفن ہیں سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، جو خزانے اس کے بطن یعنی اس کے اندر، بطن مانے پیٹ بھی ہوتا ہے عربی میں بھی، اور باطن مانے ہوتا ہے چھپا ہوا اندر، تو اس خزانے اس کے بطن میں موجود ہیں، اس کے اندر موجود ہیں، وہ انہیں ظاہر کر دے گی اور خود بالکل خالی ہو جائے گی، وتخلت خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ بھی اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور اس کے لائق یہی ہے۔ سبحان اللہ، یہ جملہ کتنا بہترین ہم کو اثر دیتا ہے کہ اس کے لائق یہی ہے۔ تو ہمارے لائق کیا ہے؟ ہم کون سے کیا اپنے آپ کو سمجھے ہوئے ہیں؟ کیوں وہ کرتے ہیں، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کہاں کی عزت ہماری گھٹتی ہے جب ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، خاندان والوں کو نظریں ملانے کے لیے ارے اس کی یہ دعوت نہیں کریں، اس کی دعوت میں نہیں جائیں تو ان کو جواب کیا دیں، ان کا دل رکھنے کے لیے انہوں نے بھیجا تھا تو یہ بھی کھا لیں، تو وہ بھی کر لیں۔ تو ہمارے لائق کیا ہے، کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو صحیح الفاظ اس آیت کو پڑھ کے تو رونا چاہیے نا بہت، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا حق، میری قدر ہی نہیں جانی، وما قدر اللہ حق قدری، جس طرح کی اللہ کی قدر ہے اس طرح کی قدر ہی نہیں کی بندے نے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کرنے والا اور اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کی محبت کو پہچاننے والا بنا دے، آمین یا رب۔ کیونکہ اللہ کو تو ہم لوگ کہتے ہیں اس طرح سے جان رہے ہیں، بچوں کو بھی ہاں یہ اللہ نے دیا، یہ، لیکن جو ان کی محبت چھپی ہوئی اس میں، وہ نہیں آج تک ہم لوگوں نے محسوس کی۔ ماں کی محبت پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میری امی نے اگر میرے لیے یہ چپتا ہوا بھی کپڑا لا کے دیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں بیٹے اس سے یہ فائدہ ہے، تو ہمیں پتہ چلتا نہیں صحیح کہہ رہی ہیں امی، میں یہ چپتا ہوا کپڑا بھی پہنوں گی، میری امی کو معلوم ہے کہ اس کا مٹیریل ایسا اور یہ وہ ہے، یہ مجھے نقصان ہے، یہ مجھے اس چیز سے بچائے گا وغیرہ۔ لیکن کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذرا سا چپتا ہوا کر دے ہمارے ساتھ، ہم ہی بچے تھے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اچھے ہیں، اور آؤ اپنی سہیلی کو بتا رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اللہ سے نہ بتا کے کسی دوسروں کو بتانا، ہاں اپنے یہ بالکل منع نہیں ہے کہ آپ اپنے غم کسی سے شیئر نہ کریں، آپ کر سکتی ہیں، اللہ نے کہا دل اگر ہلکا ہوتا ہے تو، لیکن پھر یہ اس لیول کا نہ ہو کہ ہم اللہ کی شکایت کر رہے ہوں کسی سے۔ تو جب ہمارے دل میں محبت ہوتی ہے تو ہم کو کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی کام آتا ہے تو ہم سوچتے ہیں ارے کسے فون کر کے بتائیں۔ کیوں تہجد میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے قریب ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے ہم اللہ کو ڈائریکٹ فون، نماز تو ہم کو دی کہ یہ کانٹیکٹ ہیں ہمارے پاس، کنیکٹ ہونے کے راستے ہیں، تو ان کو کنیکٹ کر کے ان سے مانگے، ان کو بتائیں میرا یہ مسئلہ ہے، میں یہ کام کرنے والی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، سب جانتے ہوئے بھی آپ ان سے بات اگر کریں تو آپ دیکھیں واقعی ہمیں فیل ہوگا کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اور بہت ہی اچھا جملہ ہے کہ قرآن، اگر اللہ کی بات، آپ کو ایسا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن پڑھیں، اس کو دیکھیں اللہ آپ سے باتیں کر رہے ہیں اس میں، اور آپ کا دل چاہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز میں کھڑی ہو جائیں، سجدہ کریں، ان سے باتیں کریں، اس میں اپنے اس کے سجدے میں مانگیں۔ تو کتنا اچھا جملہ کسی نے جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ یا ایوہا الانسان، یا ایوہا، یا بھی انف تھا لیکن ایوہا بھی ایک یہ عربی کا طریقہ ہے، اس کا پوری میننگ آتا ہے اے، یا مانے بھی اے ہوتا ہے، جیسے کسی کو پکارتے ہیں یا احمد، تو یہ پورا ایسے عربی میں یا ایوہا یہاں تک ہے پورا، یعنی اے انسان، انکا بے شک تم، انسان سے بات ہو رہی ہے، کادح ہو،
کہ کادحن، کادح کیا ہوتا ہے؟ محنت، سخت محنت کرنے والا. جی سخت محنت کو کادح کہتے ہیں. نارمل محنت ایک چھوٹے موٹے کام، پھر سخت محنت. تو آپ دیکھیں واقعی سخت محنت. یہاں تک کہ ہمارے بچے ہیں، یہ جو اسکول جانا ہے بچوں کا، وہاں پہ ان کا پڑھنا، اور کتنی محنت ہے اگر آپ دیکھیں تو. اتنی اگر یہ اسکول والی بچوں کی محنت ہم تھوڑی 2 سال بھی اگر اللہ کی طرف ٹرن کر دینا، تو یہ ہمارے بچے سب کے سب ایسے بہترین دیندار ہوں گے. ساری کی ساری نالج ان کو معلوم ہوگی انشاءاللہ. صرف 2 سال اتنا صحیح ٹائم اگر جتنا ہم اسکول کو دیتے ہیں نا، اتنا ہی فکس کر لیں. اگر اللہ کرے کہ سارے مسلمان اس پہ توقع کر لیں کہ یہ چلو ہم 16 سال 18 سال 20 22 25 کتنی ڈگری لیتے رہتے ہیں بچے، اتنے سال تک کرائیں گے. اس میں سے 2 سال کوئی فکس کر لیں کہ یہ 2 سال صرف اور صرف ہم مدرسہ پڑھائیں گے، اسکول پڑھائیں گے. اسکول بالکل اسٹاپ رکھیں گے. تبھی بھی آپ دیکھیں کہ ارے کیسی سخت ماں ہے، بچے کا کیریئر خراب کر رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، سبھی کچھ کہہ کے. اور اتنی سی بھی نالج جو ہے وہ شیطان کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی فتنہ جو ہے، اگر مسلمان علم کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ لا علم رہے. اس کو کسی ایسی باجی آپا میں لگا دو جو اس کو ایسا بتائے کہ بس میں نے سنا ہے ایسا ایسا ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں وہ اس کو بھی اپنا. تو کسی سے بھی آپ دیکھیں راضی ہو جاتا ہے. تھوڑی سی بھی آنکھ میں تکلیف ہو، کوئی آپا باجی دوا بتا رہی ہوں ہم ڈال لیتے ہیں. اس میں تو ہم بڑے مائنڈ چلاتے، نہیں بھائی اسپیشلسٹ پاس جائیں گے، ڈاکٹر بھی ہو، آنکھ کا ڈاکٹر ہو، ENT اس کے پاس جائیں، اس کے پاس جائیں. لیکن قرآن اور حدیثیں یوٹیوب پہ وہ بتا رہا تھا، میں نے سنا کہ ایسے پڑھ لینا چاہیے. اس دن سے میں اس میں لگ گئی ہوں، میں روز کرتی ہوں، میں چھوڑتی نہیں. کہاں گئی پھر بدعت، کہاں گیا شرک، کہاں گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم. تو کیسے ہم لوگ اتنے ایزی اس کو لے سکتے ہیں جب ہم آنکھ میں دوا ڈالنے کے لیے اتنے زیادہ وہ ہیں. تو صاف کھلا دھوکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے دشمن کو ہی ابھی تک وہی نہیں کنسیڈر کیا کہ ہمارا دشمن. جب اگر کر لیتے تو واقعی اس کے بارے میں معلوم کرتے بہت زیادہ. تو بچوں کو بھی بہت ہی سیریسلی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ہے دشمن، اس نے وہاں سے جنت سے نکلوایا تھا، ابھی بھی چھوڑ نہیں دیا اس نے، ابھی بھی پیچھے لگا ہے. کب مانے گا؟ جب ہم لوگ آگ میں جل رہے ہوں گے، جب دوزخ میں پہنچا لے گا، جب مانے گا. تو اپنے دشمن سے لڑو. تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم خود پہچانیں اس کی چالیں کیا ہوتی ہیں. جس طرح سے وہ ایک ایک سنگل کو پہچانتا ہے کہ یہ کیسے مانے گی، اس کو میں کیسے ٹرن کروں، آبزرو کرتا ہے رات دن، پھر جا کے وہ اپنی چالیں ڈالتا ہے. تو ہم کیوں اسے بھولے بیٹھے ہیں؟ ہم بھی اس کے بارے میں جانیں، اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کیا لے کے آتا ہے اپنے اپنے پیترے، اس طرح سے ہم بھی چلیں. تو سخت محنت ہر جگہ ہر جگہ ہی کر رہا ہے انسان. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، تو ابھی پھر آیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان سخت محنت کرنے والا ہے. اِلیٰ ربک، اور اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. کدحن، کدحن میں پھر سے لکھا ہے محنت لکھیں آپ. تو ملاقی، ملاقات ہی اس میں ورڈ آپ دیکھ لیں پورا. ملاقی مانے ملنے والا ہے ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اشارہ اینڈ میں جو فا تو ملاقی تک آپ لے جائیں، اس میں ملاقات کر دیں، اس پہ ملنا کر دیں، اور ہی اس کی، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے. اس کا پورا جملہ دیکھیں گے. اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے. بالآخر یعنی تو فا جو ہے اس کو انہوں نے کیا چینج کر دیا، یعنی آخر میں تو اس سے ملنے والا ہے. تو اپنے رب کی طرف، یعنی کہ ہم سب اپنے موت کی ہی طرف ایک بڑھ رہے ہیں نا، تو اس سے یہاں پہ ریلیٹڈ ہے کہ سخت جو محنت کرتا جا رہا ہے تو اپنے رب کی ہی طرف بڑھ رہا ہے. تو یعنی کہ اینڈ موت کی طرف ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہیں اسی کی طرف جا رہا ہے. یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف جانے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے، بالآخر تو اس سے ملنے ہی والا ہے. یہاں انسان بطور جنس کے لیے، یعنی کہ ایک پورا ہر انسان اس کے اندر آتا ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ انسان جنس کے ہے، یعنی کہ انسان بطور جنس کے یوز کیا گیا ہے. سبھی طرح کے اس کے اندر آ جائیں گے. کوئی خاص انسان کے کافروں کی بات کر رہے ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے، جس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں. کدحن سخت محنت کو کہتے ہیں. وہ محنت خیر کے کاموں کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور شر کے لیے بھی. مطلب یہ ہے کہ جب
مذکورہ چیزیں ظہور پذید ہوں گی، یعنی جب ذکر کی گئی چیزیں، مذکورہ ذکر کی گئی، بتائی گئی چیزیں، ابھی جو پیچھے باتیں چل رہی تھی، زمین ایسی ہے، آسمان ویسا، جب وہ ایسا سب ہوگا، ظاہر ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں، سامنے دکھنے لگیں گی، یعنی قیامت آ جائے گی، تو اے انسان، تو نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا وہ تو اپنے سامنے پا لے گا، اور اس کے مطابق تجھے اچھی یا بری جزا بھی ملے گی۔ آگے اور پھر اسی کی ڈیٹیلنگ یہاں سے چلی آ رہی ہے۔ تو یہ والی جو آیت تھی کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو اس میں یہی مطلب ہے کہ ہر انسان، جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے تفسیر میں بتا دیا کہ کادح جو ہے وہ ہر طرح کی محنت کو کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر انسان جو ہے وہ کوئی خاص بندھا ہوا نہیں ہے کہ کافر یا مومن کس سے بات ہو رہی ہے، ہر ایک سے ہو رہی ہے، اور ہر کوئی جو یہ کام کر کے اصل میں اللہ کی طرف جمع ہو رہا ہے نا یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ بات یہاں پر کہی گئی ہے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی طرف کر رہا ہے، یعنی کہ وہاں سب حساب بن رہا ہے، چل رہا ہے، اور جب ہم وہاں پہنچیں گے پھر اسے واپس پائیں گے، جو چیزیں ہم اللہ کی طرف بھیجتے جا رہے ہیں، یہ تو اس وہاں پھر الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات جب ہوگی، اس کے بعد سارا صحیح حساب کتاب پتہ چلے گا کہ ارے ہم تو نقصان کر کے آ گئے، اور کرنا یہ تھا اور یہ کر کے آ گئے وغیرہ۔ چلیں آگے لکھیے، فا تو، اما جو، من ہو ہوگا، یعنی جو شخص یا جس کو، اب سینٹنس میں جو بھی آپ کے صحیح ہوگا، اوتیا عطا کیا جائے گا، دیا جائے گا، فاما من اوتیا، تو جس کو عطا کی جائے گی، کتابہ اس کی کتاب، بیمینہ، یمین ہوتا ہے رائٹ، بی وتھ، یہاں پہ وتھ ہے میننگ لیکن آپ کے جملے میں آئے گا میں، اس کے رائٹ ہینڈ میں، رائٹ سائڈ، یعنی کہ رائٹ ہینڈ میں، ہاتھ تو نہیں لکھا، بھی یمین ہی، اس کی سیدھی طرف دی جائے گی، یعنی سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں پہ ہو کے اوپر پیش ہے، کہیں ہا کے ساتھ کسرہ ہے، تو یہ سب اس کا پریزنٹ کر رہا ہے کہ کیا کیا میننگ بن رہی ہے، میں، کے، کو، یہ ساری جو بن رہے ہیں، یہ اس کا مجرور، مرفوع، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ فاما، تو جو، جس کو دیا جائے گا اس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں، جملات کیسے لکھیں گے پھر، جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو سوف، یعنی کہ ہوگا، یحاسب، اس کا حساب، یحاسب میں اگر صوفہ کو اٹیچ کر دیں تو ہو جائے گا سیحاسب، سیم میننگ بنے گی، تو سین یا صوفہ، جیسے کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو اب تک یاد ہو گیا کہ ہوگا، گا کے آگے لگانے کے لیے بنتا ہے، تو فسوف یحاسب، اگر آپ اس کو سنگل ورڈ میں اٹیچ کر دیں تو فسیحاسب ہو جائے گا، ایک ہی پورا، الگ الگ لکھیں دو ورڈ، جس کا حساب ہوگا، حساباً یسیرا، کیسا حساب؟ آسان حساب، یسیر بھی الحمدللہ آپ لوگ کو، عسرا، یسرا، عسرا کیا ہوتا ہے؟ عین، جو مشکل، یسرا ایزی کو کہا جاتا ہے، تو آسانی کو کہا جاتا ہے، یسرا نام بھی رکھتے ہیں لوگ، تو یہی ورڈ ہے یسیر، یسرا۔ فسوف، تو جلد ہی، تو ہم نے جیسا کہ بتایا تھا کہ وہ لوگ ہوگا کو کیا کر دیتے ہیں کہ جلد ہی اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوتی ہے، تو جلد ہی اس سے آسان حساب ہوگا، رائٹ ہینڈ میں ملنے والوں سے بھی حساب ہوگا، آسان ہوگا، اس کے بارے میں الحمدللہ نیچے تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کری ہوئی ہے۔ چلیں حدیث سے اس کو پڑھ لیتے ہیں آیت کے حساب سے ہی۔ مومن کا حساب آسان اور اس کی دعا، اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے، جو الحمدللہ یہ ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، نیکسٹ پیج پر ہوگی شاید، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا اعمال نامہ پیش ہوگا، اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیں گے. یا رب ہم سب کو ان میں شامل فرمانا کہ جو لوگوں کا حساب. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حساب لگ بھگ نہیں ہوا. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے گزرنا تو ہے، پیشی ہوگی ہر ایک کی، یعنی کہ آپ کو وہاں جا کے حاضری دینی ہے، کھڑا ہونا ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ اکیلے اکیلے اپنا اپنا اعمال نامہ لے کے. دیکھیں آپ نارمل سے خالی ایک کال آتی ہے کہ آج ایگزام ہے، تو کیا حال ہوتا ہے. کوئی ٹیچر آپ کو معلوم ہے کہ فون سے باہر نکل کے مارے گی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا نہ. یہ بھی معلوم ہے کہ بھئی ہم لوگ سب بڑے ہیں، کوئی ایسی ڈانٹ واٹ بھی نہیں پڑنے والی ہے، مار تو بہت دور. تب بھی ہماری حالت کتنے لوگ سناتے وقت کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میم میں اچھا پڑھتی ہوں، آپ کو سنانے میں میرے ایسے بس الفاظ غلط نکل رہے ہیں، آپ کو سنانے میں میں یہ ہو رہی ہوں وہ ہو رہی، سب اپنا الگ الگ بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہماری فوراً ہی ہمیشہ ہی میرا یہ دھیان گیا ہمیشہ ہی کہ یہ تو اتنے چھوٹے چھوٹے ابھی، کیونکہ یہ چیز جب بچے تھے بچہ ایگزام میں کرتے تھے اس وقت ایسی فیلنگ نہیں آتی تھی، لیکن ہاں بڑے ہو کے آنے کے بعد جب یہ ساری پڑھائیاں کری اور وہ بھی پڑھائیاں ایسے سے کنیکٹ تھی، سبحان اللہ اس میں ضرور میرا دھیان جاتا تھا کہ کیسے یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہو کے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے بتاؤ تھوڑی سی دیر کے لیے تمہیں بھیجا تھا، سب بتا بھی دیا تھا، ریٹن میں بھی دے دیا تھا، جیسا کہ ابھی بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں ریٹن نوٹس مل گئے تھے پھر بھی آپ نہیں ریڈی کر پائیں، آپ کو کئی بار پڑھ لینا چاہیے تھا نا اسے، ایگزام آپ کا ایزی ہو جاتا. اگر کوئی کہہ رہے وہ تو لیکچر ہی سنتے رہتے ہیں نا، لیکچر سننے میں کتنی باتیں پھر اس وقت تو یاد رہتی بعد میں بھول جاتے ہیں. ابھی بتائیں ریٹن میں ہے ہمارے پاس سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے بھی سب ریٹن میں کروا کے دے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ریٹن میں کروا کے دے دی. تو وہ ایسے ہی کسی نے لکھ نہیں، اللہ کی مرضی سے سب جمع کری گئی ہیں ایک جگہ. اللہ نے اس کا وعدہ لیا ہے کہ میں اسے سنبھال کے رکھوں گا. تو جب کیسے اللہ تعالیٰ حدیثیں گم کروا سکتے ہیں جب وہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. تو جب اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحیح حدیثیں جو سبحان اللہ صحیح بخاری یا وغیرہ جو بھی بالکل ٹاپ لیول پہ آتے ہیں، مسلم، بخاری، ترمذی، یہ سارے انہوں نے کتنی محنتوں سے جمع کیے. شیخ کے نام ہیں سارے، بخاری، مسلم، ترمذی، تو رحمہ اللہ جتنے بھی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص رحم فرمائے. اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حدیثیں بھی سیو کروا دی، اور ایک نہیں ہے بہت ہیں. تو کیا کہاں تک پہنچے ہیں پھر وہ ان کا کیا ہوگا. آپ دیکھیں ہمارے دماغ پر وہ ضعیف حدیثیں ہیں، وہ کیسے پھر اگر وہ کیا کینسل ہیں، یہ وہ صحیح حدیثیں اتنی جمع ہے اس کو چھوڑ کے ضعیف حدیثوں کا کیا ہوگا، یہ سیدھے شیطان لے کے آتا ہے. تو سب ہمارے پاس ریٹرن میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسکول بھیج بھیج کے کیسے پڑھنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، کیسے لیکچر میں سے نوٹ بنانے، ہر چیز سکھا دی ہے. اب کیا ہم حساب دیں گے اللہ کو کہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا، ایک وقت ہی کیوں نہیں پڑھا. چلیں آج ہی کسی کی موت کب آتی ہے، آج ہی اللہ نہ کرے اللہ نے ہمارا مقرر رکھا ہو دن آج بلا لے، تو کیا ہم کچھ ریزن بتائیں گے اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ابھی کچھ شروع کیا تھا اور ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑا ہم گرمی کی چھٹی میں نہیں پڑھا کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا میرا ٹائم ختم ہونے والا. یہ سارے بہانے چلنے والے کیا نہیں چلیں گے. تو کیوں ہم جب اللہ نے کہہ دیا کہ سخت محنت کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ ہم اچھے کام پہ اچھی جگہ پہ محنت یہ لگا دیں. اور الا ربی جو صحیح الفاظ ہے کہ اپنے رب کی طرف، اور اس کو معلوم بھی ہے کہ ملاقات بھی ہونے والی ہے اس کی. تو جب ہم کوئی ایک چھوٹے ہی دیکھیں، یہی بس آپس کی بات ہے، ابھی سفر ہوا تھا میرا اس وجہ سے زیادہ کسی کو سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آنے والی ہے ملاقات ہوگی، تو کتنا ایک انتظار ہوتا ہے کہ وہ دن پہ یا یہ منتھ میں آئیں گے تو ان سے ملیں گے. یہ اللہ سے، اللہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی ملنے والے ہیں، تو وہ میرے رب ہیں، ان سے ملاقات کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، کیا تیاریاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے، آمین. تو یہ جملے یہاں پر تھے کہ آسان حساب. اوکے. جب مومن کے ہاتھ میں اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، اس کی غلطیاں یہ ساری چیزیں اس کے سامنے جب لائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے اسے معاف فرما دیں گے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب لیا جائے گا تو وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جس کا بھی اگر حساب لیا گیا تو بس وہ مارا گیا. ہلک الا ہلک یعنی برباد ہو گیا، وہ ہلاک ہوگا. میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. کیا محبت تھی یہ آپسی بیوی اور شوہر کی، اور یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ
آج ہمارے شوہر ذرا بھی کچھ بھی کہہ دیں تو ہم وہ یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ شوہر کی بھی قدر کرنے والا ہم سبھی کو بنائے، ہر ایک کی جس کا جہاں پر بھی لیول ہے وہ اس لیول پر ہم سبھی کو قدر سکھائے، والدین کی، بچوں کی۔ بچوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ہم سختی کر لے جاتے ہیں کہ ہمارا غصہ یا ہمارا لیول ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے اس سے جھوٹ بولا، اس کو تو خوب منع کرتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اور ہم نے اس سے جھوٹ بولا اور وہ کہے کہ اچھا آپ ہی کل کہہ رہی تھی لیکن آج آپ مجھے معلوم ہے آپ نے مجھ سے یہ بات جھوٹ بولی ہے، گھر پہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو اچھا تو اب دیکھو میں تمہاری بتاتی ہوں، یہ بھی بند کر دی تھی۔ اس نے ہماری غلطی پکڑی تو ہم پلٹ کے اور اس کو بڑھا چڑھا کے اب اس کے ساتھ اور وہ کریں، تو یہ اپنے آپ میں ایک غرور اور اس کی بھی نشانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ساتھ ایکول اور ایک لیول ڈاؤن جو ہے وہ ہم سبھی کو عطا فرمائے اور اپنی غلطی کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ تو انہوں نے جب کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بس جس شخص کو اس کے اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیں گے تو جلد ہی اس سے آسان حساب ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کا بھی حساب ہوگا وہ ہلاکا، وہ برباد ہوگا، وہ ہلاک ہو گیا۔ کہ وہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ رائٹ ہینڈ میں ملنے والوں کا، یہی والی آیت انہوں نے بتائی کہ اس سے آسان حساب ہوگا۔ مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا تھا کہ اس آیت کی رو سے یعنی اس آیت کے حساب سے تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، یہ تو پیشی ہے، یعنی کہ یہ ایک طرح کی حاضری ہے وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مومن کا جو ہے، یعنی کہ یہ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہاں پر جو ہے کہ اس کو دکھایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، یہ حساب نہیں لے رہے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ، یہاں پر صرف اس کو بتایا جا رہا ہے، پھر یہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ کیا، اپنی رحمت اور فضل سے اسے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرما دے، آمین یا رب۔ ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ان کی ذریت، سبھی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، کل مومن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ وہ کلمہ گو تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک بار بھی اگر اللہ کو سچے دل سے اپنا رب مان کے اور شرک کو بالکل پاک رکھا اپنے سے، تو ایسے لوگوں کی گارنٹی ہے، تو ان کے لیے اللہ سے خوب مغفرت کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کو توفیق عطا فرما دے، کم سے کم شرک چھوڑ دے، کسی بھی لیول کا شرک چھوڑ دے، اور اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر بدعتیں بھی لے کے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی الودود ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کہ ہاں یہ میرا سچے دل کا بندہ تھا، محنت کرتا تھا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ بدعت بیچارہ کرتا رہا، تو چلو اس کی بدعت معاف کر دیتا ہوں، جیسے ہی معافی ملے گی تو پھر الحمدللہ جنت انشاءاللہ۔ تو لیکن اگر یہ ڈکلیئر ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ تم جتنی بار کہو کافر اس کی شرک کرنے والوں کی جو اللہ کے سوا کسی اور کو منائے بیٹھے ہیں ان کی معافی نہیں ہے بس۔ تو بہت زیادہ ضرورت ہے آپس میں ایک دوسرے کو اگر کوئی شرک دیکھ لے تو اس کو پھر روکے، اور کسی نہ کسی طرح ہمارے دل میں ایک وہ ہونی چاہیے کہ اس کا یہ کام رکوا دے، پھر چاہے وہ آگے اللہ کرے کہ اچھا ہی کرے، لیکن سب سے پہلا کام اس کا شرک رکوا دیں کسی طرح۔ تو انہوں نے بتایا کہ غلطیاں وغیرہ سامنے تو لائی جائیں، یہ ایک پیشی ہے، یعنی کہ یہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے اسے پیش تو ہونا ہے، یعنی مومن کے ساتھ معاملہ حساب کا نہیں ہوگا، ایک سرسری سی پیشی ہوگی، یہ کہنا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ برباد ہوگا اگر واقعی پوچھ لیا جائے گا کہ چلو اب حساب دو، تم کو اتنے دن تک طاقت دی تھی، اتنی تمہاری عقل دی تھی، اتنا تم اچھا سب کو سمجھا لیتی تھی، بول لیتی تھی، پڑھنا لکھنا سب آتا تھا، اس ایبلٹی اس کوالٹی کا تم نے یوز اللہ کی کتاب سمجھنے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے اس میں کیوں نہیں کیا، تب جواب دینا ہوگا۔ چلیں پھر اور اتنے پیسے دیے تھے، ان کا حساب کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، اس سے پہلے تو ہماری جو باڈی پارٹس ہیں اسی کا اگر صرف آنکھ کا دینا شروع ہو جائے کہ کیا تم اس میں روز کوئی دوا ڈالتی تھی جب چلتی تھی، کیا ایسا تھا ویسا تھا، خود ہی میں ہی چلا رہا تھا نا، دل کے بارے میں بتاؤ، کیا تم اسے چلا رہی تھی، سو جاتی تھی تو کون دھیان رکھتا تھا، سانسیں تمہاری رکی ہی نہیں آج تک، کنٹینیو چلا رہا تھا سسٹم، اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے تھے، تو یہ ساری چیزوں کا اگر حساب دے دیا جائے کہ ہاں ہمیں کچھ شکر ادا کرنا چاہیے، قلیلا ما تشکرون، اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو شکر کرنے والا بنا دے، آمین۔
تو مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کا مناقشہ ہوگا یعنی پوچھ گچھ ہوگی، وہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے، جس سے پوچھ تاچھ کر لی جائے گی وہ ہلاک ہوگا، وہ مارا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اپنی بعض نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرمانا۔ نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا ما حساب الیسیر، حساب یسیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ حساب یسیر، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو اور پھر اسے معاف فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے یا رب۔ اور بھی ہائی لیول کے لوگ ہیں جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، 70,000 لوگ ہیں۔ کتاب توحید کے لیول کو پڑھانے کے لیے بتایا جائے گا، چاہے پتا کریں وہ لوگ کون ہیں جن کا حساب ہی نہیں ہوگا، تو کیا ان کا اعمال نامہ دیکھا ہی نہیں جائے گا؟ بلا حساب ان کا ایسا ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تو مطلب یہ سب بھی نہیں ہوگا کہ ان کے یہ چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، یا صرف ڈکلیئر کر دی جائیں گے کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں ڈائریکٹ چلے جائیں وغیرہ۔ تو بلا حساب بھی والے لوگ ہیں، یہ آسان حساب کا ہے کہ مطلب اس طرح سے ہوگا، لیکن جن کا حساب نہیں ہوگا ان کے بارے میں بھی صحیح صاف حدیثیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، انشاءاللہ وہ بھی پتہ کریے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَيَنْقَلِبُ، اس میں سے کسی کو اگر نون ساکن و تنوین کے رول کا کوئی لیٹر مل رہا ہو، ورڈ مل رہا ہو، وَيَنْقَلِبُ، کوئی پہچان پا رہا ہے اس میں سے کیا ورڈ بن رہا ہے؟ اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء؟ ادغام نہیں، ادغام نہیں بن رہا، پھر بتائیے۔ اخفاء، اقلاب، اخفا بن رہا ہے، اخفا۔ اس میں خا تو کہیں نہیں ہے، فا بھی کہیں نہیں ہے۔ اظہار ہو رہا ہے یا ینقلب نون کا؟ اچھا آپ لوگ نون سیکنڈ کے رول بتا رہی ہیں، نہیں اس میں رول نہیں پوچھ رہے ہیں ہم، وہ ورڈ پوچھ رہے ہیں کہ روٹ لیٹر سے اس کی میننگ آپ سے پہلے دیکھیں، اس کے معنی ہے لوٹنا، قاف لام با خلب، جی قلب ہوگا، قلب سے ہوگا۔ قاف لمبا اقلاب جو ہم لوگوں نے اسی روٹ پر جی سیکھا ہوا ہے، قلب ینقلب، یا وہ تو آگے پھر گرامر لگی ہوئی ہے، روٹ ورڈ جو ہے قلبہ ہے یعنی کہ پلٹنا، اس کو بھی ہم نے اقلاب جب بتاتے ہیں تو اسی لیے اس سے بتاتے ہیں کہ اقلاب معنی ہوتا ہے بدل جانا، تو اس کے معنی یہی ہے کہ نون کو میم میں بدل دینا وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے پلٹنا، آپ دیکھیں کہ کہاں عربی سیکھو اور کہاں آ کے سبحان اللہ قرآن میں کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ روٹ جو ہے یہ اگر آپ لوگ سیکھیں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے، الحمدللہ۔ رٹنے کی، یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سبھی کسی نے کھول دے یہ ورڈ اس میں چمکتے ہوئے ہمیں ایسے دکھ جایا کریں، بآسانی ان کو یاد ہو جایا کرے، آمین یا رب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہماری کوئی طاقت قوت ہی نہیں ہے، سکھانے والے معلم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ مانگنے والے کے حساب سے زیادہ ایسے دینے والے ہیں کہ مانگنے والے کی مانگنے کی لیول سے زیادہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ کتنی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا، دینے والے پہ پرابلم آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بات بتا رہے ہیں، اب میں کہاں سے لا کے دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان وہ ہے کہ مانگنے والا کم پڑ جاتا ہے لیکن دینے والے وہ جو ہے وہ کم نہیں پڑتے۔ تو اس طرح کے بھی دعائیں مانگے یا رب ہمیں ایک ایک لیٹر میں ورڈ میں جو ہے وہ اس کے آپ اگر پہچاننا شروع کریں تو دیکھیں کتنے الحمدللہ ایزی ایسا لگتے ہیں کہ سارے تو پڑھے ہوئے ہیں۔ اس میں اقلاب آپ کو پڑھا ہوتا ہے، قلب مانے پلٹنا، الہ آپ اتنی بار پڑھی، اہل اور ہی اس کو سیپریٹ کر کے اہل مانے ہوتے ہیں لوگ نا، گھر والے، اہل کہ کہتے ہیں یہ ہمارے اہلیہ ہیں، اہل والے ہیں یعنی گھر والے، اہل اللہ، اللہ والے۔ مسرور، سرور اگر سنا ہو تو اردو کا ہی الفاظ ہے، خوشی ایک طرح کا سرور یعنی کہ سرور خوشی۔ تو پورا جملہ آپ دیکھیں کہ اردو اس کے حساب سے الحمدللہ ورڈ کو اگر سمجھیں گے تو پھر آسان، بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹیں گے، یہ لکھا ہوا ہے۔ ابھی چلے ہمیں آپ کو اگر ورڈ پہچانے میں آ رہے ہیں تو آپ اگر جملہ ایک دفعہ سن لیتی ہیں، اس کی سمجھ آپ کو آ جاتی ہے، تو اس کی جملہ آپ کہیں کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ چلا ہے، لوٹیں گے کہاں ہے،
پھر اس کو پہلے لگاؤں کہ بعد میں لگاؤں، تو پھر وہ تو آپ کو پڑھنا پڑے گا نا. تو ایک دفعہ اگر آپ پڑھیں گی اور ایک بار پڑھنے کے بعد سبحان اللہ قرآن سمجھ میں آنے لگے تو کیا یہ بہت ہی اللہ کے شکر کو ادا کرنے والی چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ورڈ پہچانے کی کوشش کریں. اور لکھیں وَيَنْقَلِبُ، اور وہ لوٹے گا اِلیٰ طرف اہلہ، اہل مانے لوگ یا گھر والے جو بھی آپ کو صحیح لگے. اہل بھی اردو میں کہتے ہیں ہی اس کے، یعنی انسان کے، مسرورہ خوشی ہنسی خوشی جو بھی آپ لکھ لیں، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا. اوکے یہاں تک یہ اما من اوتیا کتابہ وراء ظہرہ. اب یہ بات آ گئی، ظہر مانے ہوتا ہے پیٹ، وراء ابھی ہم لوگ اس سے پہلے بھی دیکھ لے، اسی سے پہلے والے کلاس میں آیا تھا نا وراءہ، تو جو وراء تھا وہ یہی تھا پیچھے. وراءہم محیط، گھیرے، جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ پیچھے سے گھیرے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 9 تک جو بات چل رہی تھی وہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہاں سے تھا کہ یہ 3 آیتیں کہ جس کا سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا، اور وہ پھر اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. کہاں ہیں اس کے گھر والے، کدھر لوٹے گا خوشی خوشی؟ چلے جو ان کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی خوشگوار کیسا منظر ہوگا جب ہم جنت کے دروازے کے پاس کھڑے ہوں گے. وہ دروازہ کھلے گا اور بڑے بڑے اندر ہمارے ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سارے، اور سبحان اللہ کہنے کے، قل اللہ احد پڑھنے کے، سب کے ایک گھر بن جاتے ہیں نا. تو 12 رکعت جو دن بھر میں نماز پڑھ لے اس کا ایک محل بن جاتا ہے فرض کے علاوہ. تو اگر دروازہ کھلے اور آپ کو آپ کے خوبصورت بہترین محل سامنے دکھائی دیں، اور ایک گرینری سبھی کو پسند ہوتی ہے، پانی اچھا سا اس میں کچھ ایسا بہترین محل ہو اور اس میں سے پانی دکھ رہا ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے. ہاں کہیں ایسی جگہ جاؤ جہاں پانی، گرمی دھوپ لگ رہی ہے، وہ تو تھوڑا سا بچے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں اتنی اچھی جگہ بیٹھ کر کے آپ کو کبھی موقع ملے کہ آپ کو دیکھنے مل رہا ہو پانی، تو آپ کو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. سبحان اللہ. تو پانی بہ رہے ہوں گے، گارڈنس ہوں گے، خوب باغ لگے ہوں گے. اس کے علاوہ جو چیز سبھی کو بہت پسند ہے، بہت سارے نوکر جا کر وہ آپ کے آئیے میں لگے ہوں گے، ادھر کدھر جانا جی، یہ بیٹھے ہیں، مطلب آپ کی جو خدمت کے لیے اتنے سارے لوگ خدمت گزار وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر آپ اپنے ایسے لوگوں سے ملیں گی جو بہت پہلے انتقال کر گئے تھے، ان کو دیکھیں گے تو کیسا محسوس ہوگا. سبحان اللہ. ارے آپ ایسے کر کے، اور کوئی جو بیمار تھا اس کی بیماری ختم ہو چکی ہوگی، جو بوڑھے تھے وہ جوان دکھیں گے، اور سب کے سب تر و تازہ چہرے والے. تو ایک اس وقت کی کیا فیلنگ ہوگی جو ابھی جو ایک چھوٹا سا کوئی انسان کہیں سے آتا ہے سفر سے لوٹ کے، ہمارا ایک کوئی، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کو اتنی بار گلے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں. اور بتاؤ کیسا تھا، ارے دیکھنے میں دبلی لگ رہی ہو، کمزور ہو، سبھی کچھ باتیں ہیں، لیکن وہ ایک خوشی جنت میں کہ جب سارے وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے. اور کوئی آپ کو معلوم تھا کہ ہماری بہن کوئی ایسی بیمار رہتی تھی، ہماری کوئی بھائی کو یہ تکلیف تھی، اور پھر دیکھیں وہ ایک دم تر و تازہ خوش، وہ سب وہاں ہیں. سبحان اللہ. یہ ہیں ان کے اہل، اصل اہل جنتی. اسی لیے ہم لوگ کا اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی واقعی جو اس وقت کے جو اہل ہو جائیں گے تو وہ اس کے اپنے اگر کوئی اس طرح کے ہوں تو دل اس کا کتنا دکھے کہ میں تو اتنی جنت میں ہوں، اور میرا نعوذ باللہ میری وہ ساتھی، میرے رشتہ دار، میرا گھر کا اور کوئی کہے کہ دوزخ میں ہے. تو وہ ایک طرح کا جب یہ سیٹسفیکشن آ جائے گا کہ صحیح ہی ہے، تب جا کے وہ ایک الحمدللہ. ورنہ وہاں بھی دل کھوٹتا رہتا ہمارا کہ نہیں ہم تو یہاں آ گئے ہیں، وہ تو جو ایک لیول تک ہے وہاں تک سب ہو کے پھر جب صحیح سب فیصلے ہو جائیں گے تو ہم لوگ ان کو اپنا اہل کہیں گے، جنتی میں جو جنتی والے ہیں. بس تو جو ان کے گھر والے ہیں تو اللہ سے اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بچوں کے جوڑے بنائے، ہمارے جو جوڑے ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے والے رشتہ دار، خاندان، ملنے والے پڑوسی، دوست، یہ سارے ہی ہمیں اللہ کرے کہ جنت میں ملے، اور یہ پھر ہوں گے اصل ہمارے اہل گھر والے. تو جو اپنے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے، یا اس سے مراد ہے کہ جو حور عین، اس کا بھی ذکر ہے نا، حور عین یعنی کہ جو حوریں وہاں پر حوریں ہوں گی، اور ولدان جو نو عمر خادم ہوں گے یعنی کہ جو وہاں کے نوکر ہوں گے، وہ وہاں جو ہمیں ملیں گے، یا جو بھی جنتی ملیں گے، سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گے اہل کے اندر. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں
آپس میں اہل اور دوست اور رشتہ دار جو بھی بنایا ہے، اللہ کرے کہ یہ بھی مومن مسلمان ہی ہے نا سارے، یہ سب سے پہلے یہ ہمیں وہاں جنت میں ملے، اور ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرز، ہمارے سبھی جو بھی جن سے ہمارے دل لگے ہیں وہ سب اللہ کرے کہ ہمیں جنت میں اہل کے طور پہ ملے، تو وہ ان کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے۔ چلیں تھوڑا سا اور یہاں سے چھوٹی چھوٹا لکھا ہوا ہے، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اما، اور جو من جس کو اوتیا عطا کیا جائے گا کتابہ اس کی کتاب، وراء پیچھے سے، ظہرہ اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہ بھی ذکر آتا ہے کہ بائیں طرف دیا جائے گا یا اس کی پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا۔ جس کا برا ہے اعمال نامہ اس کو لیفٹ ہینڈ میں یا پھر اس کی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا جائے گا۔ نوکر چاکر وہاں کے خود کے بنے ہوئے ہیں، جن کا نام جن کو کہا جاتا ہے بلدان، غلمان، یہ سارے وہاں کے جنت کے بنے ہوئے ہیں، تو وہ وہیں کے ہی لوگ ہوں گے۔ اور ہمارے یہاں کے لوگ جو ہیں انسانوں کے لیے تو گفٹ ہے، آپس کے انسان نہیں ہوں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ہی بنائے ہیں کہ یہ نوکر ہیں، اور جن کا پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، لیکن اور جس شخص کو اس کا اعمال نامہ پیٹھ پیچھے دیا جائے گا، فسوف یدعو، یدعو دعا معنی ہوتا ہے پکارنا، جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ دعا ہی ہوتی ہے نا، ویسے دعوت دینا، پکارنا، یہ سارے اسی کے اندر آئے۔ یدعو تو وہ پکارے گا صبورا، صبورا کہتے ہیں اپنی بربادی کو، یعنی کہ وہ چاہے گا کہ میں مر جاؤں، میں برباد، میں تباہ ہو جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، میں ہوں ہی کیوں، اس طرح کا اس کو فیلنگ آئے گی۔ کب؟ جب اس کو اس کا اتنا برا اعمال نامہ دکھایا جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ ابھی سب کے سامنے میری یہ برائی کھلنے والی ہے، اور ابھی اس کے علاوہ اس کو اتنی بڑی جہنم میں پھینکا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ کاش میں مر ہی جاتا، پھر میں اٹھتا ہی نہیں، یعنی کہ وہ اپنی بربادی کو، ہلاکت کو پکارے گا۔ یدعو ثبورا، اپنی کیا نیچے پھر لکھا ہے وہ تو وہ ضرور تباہی کو دعوت دے گا۔ چلیں اس وقت کا بھی ہو گیا، اور یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، یصلا مانے ڈالا جائے گا، جو ابھی تک جتنی بار بھی آیا ہے وہی ہی ہے یصلا۔ سعیر، سعیر جو ہے وہ بھڑکتی آگ ہے، بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ انہو کانا، اس کے بارے میں 4 آیتیں لکھی ہیں، دیکھیں ان کی 3 تھی، ان کی پوری ٹوٹل 4 ہیں۔ انہو بے شک وہ، کانا تھا، فی میں، اہل ہی اپنے گھر میں، مسرور، دیکھیں وہ تھا، یعنی کہ آج بھی ہم اپنے بچوں کو ایک سے ایک گیم لا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، قرآن کی کلاس چھوٹ رہے ہیں تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، یہ خوشی منا لیں، آج وہاں چلے جائیں، یہ ناچ گانا کر لیں، وہ پارٹی منا لیں۔ لکھا ہے کہ بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا، یعنی کہ ہر طرح کی چیزیں کرنا، دین سے غافل ہونا، نعوذ باللہ، ہم ہی لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ایسی چیزیں لا کے دیتے ہیں جس سے ہمارے بچے اللہ سے دور ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نہ کرے کہ ہم لوگ یہی ہوں کہ بس بچے خوش ہوں، ہم لوگ خوش ہوں دیکھ کے کہ وہ ایسے ایسے کر رہے ہیں، وہ یہ کھیل رہے ہیں، وہ ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ یہ والی ڈریسز بھی پہنتے ہیں، وہ تو بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، نعوذ باللہ۔ تو وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا بس۔ انہ ظن ان لن یحور، بے شک وہ، ظن مانے ہوتا ہے گمان کرنا، کبھی کبھی ظن کہتے ہیں کہ سوچ کو، گمان کرنا، اندازہ لگانا، لیکن اس کا اپوزٹ بھی عربی میں یوز ہوتا ہے، کہیں کہیں پر ایگزیکٹ اس کو سچا پکا ارادہ معلوم تھا، اس کے لیے بھی ظن یوز ہوتا ہے۔ ویسے ظن کی میننگ ہوتی ہے کہ گمان کرنا، سوچنا، سمجھنا، یہ وہ سمجھتا تھا، ان مانے کی، لن مانے نہیں، یحور، یحور مانے لوٹے گا، کہ وہ نہیں لوٹے گا۔ تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو نعوذ باللہ آج جو باتیں جس طرح سے ان کو جو بھی جس چیزوں میں لگا رہے ہیں کہ بس بیٹا کسی طرح یہ والے ایگزام پاس کرو، اس کے بعد تمہاری جاب لگ جائے گی، ہاں ٹھیک ہے، وہ چیٹنگ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، اصل مقصد ہی یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی ہے محنت کر کے دنیا میں سیٹ ہو جاؤ، بس یہی تمہاری کامیابی ہے۔ تو کیا ہم ان کو دنیا والا نہیں بنائے دے رہے ہیں؟ کیا ہم خود دنیا والے نہیں بنے ہیں
کہ باس سے جھوٹ بول کے کسی طرح آنکھ بچا کے کچھ بھی کر کے سامان ادھر ادھر ہونا یہ وہ، تو اس کو کہتے ہیں عقل مندی، اپنے کو بڑا عقل مند سمجھ رہے ہیں. تو یہی سب ہے کہ وہ یہ ظن کرے بیٹھا ہے، یہ سوچے بیٹھا ہے کہ اس کو لوٹنا ہی نہیں، جبکہ کس کو دیکھا ہے کہ کون نہیں مرا ہے، اور کون سا مسلمان ایسا ہے جو کہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے. ہر ایک کو معلوم ہے. پھر کہے کہ مصیبت تباہی ہمارے اوپر سوار ہے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، اس کو لٹرلی آنکھ سے کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ جو لکھا ہے یہ سب سچا ہونے والا ہے، ایسے جھوٹ بولیں اور ایسے یقین ہو جائے کہ بس اب اللہ کے سامنے مطلب اب اللہ کو اپنے آگے حاضر پائیں، تب جا کے انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہے ہماری صحیح ہونا شروع ہوں گی. تو آیت نمبر 10 اور 11، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں لیفٹ میں دیا جائے گا یا پیٹ پیچھے دیا جائے گا وہ اپنے تباہی کو پکارے گا. تبورا صبورا ہے، صبورا مانے ہلاکت، خسارہ، بربادی، یعنی وہ چیخے گا، پکارے گا، وائے ویلا کرے گا، نہیں ہاں وا ویلا کرے گا، یعنی میں تو مارا گیا، ہلاک ہو گیا، یہ سب چیخنا چلانا شروع کرے گا. کیونکہ اتنی بڑی جب کوئی اپنا وہ دیکھتا ہے نا نقصان، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دے گا. تو وہ اسی کو چیخے گا، پکارے گا، چلائے گا، جو بھی بات ہے وہ اس میں یہاں پر پوری یہی بات جس طرح سے کہا تھا کہ اپنے آپ کو ہی الٹا سیدھا کہے گا کہ کاش میں مر گیا ہوتا، تو یا اب میں مر جاؤں، ایسی باتیں کرنے لگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا انہو کانا فی اہلی مسرورا، اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اپنے جو گھر والوں میں دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا، اور اس کو کیا سوچتا تھا کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا. یہ اس کے خوش ہونے کی علامت ہے، یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا. چلیں تھوڑا سا بھی عربی کا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ حور کے بارے میں انہیں نے آگے کافی سارا دیا ہوا ہے. یہ ایک حدیث سے انہوں نے یہاں پہ سمجھایا ہوا ہے، اس ورڈ کو اسی میں کنیکٹ ہے تو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. یعنی لوٹے گا. یحور حور سے ہا کے اوپر فتح، حور سے مطلب ہے کہ ایک اور حدیث سے انہوں نے یہاں پہ سمجھایا ہے کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اعوذ باللہ ایک طرح وہ یہ بتایا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، یعنی کہ جو اس میں یہ والی سفر وعثاء اس سفر، کہ جو بھی سفر کی سختی ہو، وقبا منقلب، یہ سفر کی دعا بھی ہے کہ جو بھی سفر میں پریشانی، ایسی بات جو کہ خوشگوار نہ ہو. وحوری بعد الکون، یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ کون مانے کمال کی طرف، اور حور مانے نیچے اترنا، یعنی کہ میں میرا جو بھی ہو اوکے تو جو بھی میرے ساتھ میرا اچھا ہے لیول، وہ میرا ڈاؤن نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، میں پلٹ نہ جاؤں، نیچائی کی طرف نہ چلا جاؤں، یہ مطلب ہے یہاں پہ. وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوم، اور کوئی ایسا جو جس کے اوپر ظلم کیا جائے اس کی بددعا سے بچنے کے لیے. وَسُوءِ الْمَنظَرِ، اور کسی برے منظر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. کہ اس میں یہاں پر جو یہ الفاظ آئے ہیں اس کو انہوں نے سمجھانے کے لیے یہ والی دعا یہاں پر لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سفر کی سختی، ناخوشگواری، ناخوشگوار واپسی، کون مانے کمال، یا اپنا ہائی لیول سے حور نیچے کی طرف اتر جانا، یا مظلوم کی بددعا، اور اہل عیال اور مال کے برے منظر سے پناہ مانگتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہو جائے کہ مجھے اپنے اہل عیال کو کسی برے منظر میں دیکھنا پڑ جائے، نعوذ باللہ، اس چیز سے پناہ مانگ لیا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحیح مسلم کے ایک اور نقصے میں یہ بھی بعد الکون ہے، یعنی کہ اس کے کور ہے، بعد الکون کے بجائے بعد الکور ہے، اور حور سے کون یا کور کے بعد کا مطلب ہے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر
اور اطاعت کے بعد معصیت یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگا تھا اب پھر گناہ کرنے لگوں، یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں. ٹھیک ہے، تو اور کے معنی جو انہوں نے پورا بتایا تو وہ لوٹوں کا ہی مطلب ہے کہ پلٹوں. تو اللہ یحور اس کو کیا لگتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا. بلا کیوں نہیں، انہو کان بھی بصیرا. چلے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. ورڈ ٹو ورڈ کا معنی ہے کی بار انشاءاللہ جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اس کو آپ، اللہ کا شکر ہے اب کافی آپ لوگ اس کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں. تو جتنا جب بتایا جا رہا ہوتا اگر آپ ایزی یعنی کہ لے کے اپنی پین پنسل کے ساتھ بیٹھیں اور پھر کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ کافی ایک اچھے سے وہ ہو جاتا ہے کہ مل جاتا ہے. لکھ سکتی ہیں آپ، فاسٹ اب ہو گئے ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہو گئے اب آپ سب لوگ. اللہ کرے کہ یہ کیز ہوں، بس اب ہمیں چابی مل گئی ہیں، بس تالے کھولنا آ جائے لاکس آگے کے. تو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم یہ 9th والی آیت میں جو ورڈ ہے خلیبو اور 14th والا جو ورڈ ہے وہ آیت میں وہ دونوں سیم ہی ہے. 14 میں کون سا؟ نہیں الگ الگ ہے. یہ ہے Meaning پلٹنا. ہاں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میننگ لگ بھگ سے ورڈ الگ الگ ہیں بالکل لیکن یہ والا ہمارا ہو گیا تھا الحمدللہ. اس کے ورڈ میننگ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہیں. لیسن 8 شروع ہونا ہے. اس کی ووکیبلری تھوڑی سی پہلے دیکھ لیتے ہیں. ابھی تک جو ہم لوگ نارمل سینٹینس بنا رہے تھے اس میں یہ پوائنٹ ٹو ریممبر جو انہیں دیا ہوا لکھا ہوا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ جو بنا رہے تھے کہ آپ کیسے کہیں گے دس بک ان عربک. ٹھیک ہے، اور ہذا کتاب ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ ایک تھا جو کہ آپ کا یہ رہتا ہے کتابن، یہ کیسا تھا؟ اور ہذا کیا کہلاتا ہے بتائیے؟ ہذا کیا ہے اور کتابن کیا ہے؟ هذا یہ ہے کتاب ایک کتاب مبتدا خبر. مبتدا خبر ہے. مبتدا خبر کب بنتی ہے؟ جب ایک یہ ہو نکرہ اور ایک معرفہ ہو، یعنی کہ ایک آپ کا نون ہو اور ایک سبھی کے لیے یوز کیا گیا ہو نا. تو جس پہ تنوین ہوتی ہے وہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ دا بک اور کتابن یا تو از لگا کے ہم اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں سینٹینس کو. تو یہ ہذا کتابن ایک جملہ ہے جو کہ نومنل سینٹینس ہے کہ ہذا جو اس کی مبتدا اور اس کا خبر ہے تو اس کا جو رول ہے وہ سارے اس میں آ رہے ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں جو اس میں ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم لوگ سیکھیں گے ہذا الکتاب. تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ یہ بک. تو یہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ بک ہے تو ہذا کتابن آپ کہیں گی کیونکہ ہذا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اسم اشارہ جو ہے وہ سارے کے سارے ڈیفینیٹ ہوتے ہیں نا، اور کتابن ایک ڈیفینیٹ ایک انڈیفینیٹ. اس سے بھی الحمدللہ آپ اچھے سے پہچان لیتی ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی ڈیفینیٹ ہے اور یہ بھی ڈیفینیٹ ہے، تو اس کے آگے آپ کا کچھ اور آئے گا اور میننگ جملہ نہیں بنے گا. کیا بنے گا؟ دس بک، یہ کتاب. اب آگے آپ کو اور کہنا کچھ پڑے گا. اگر لکھا ہو ہذا الکتاب تو یہ جملہ نہیں ہے. جملہ کیا ہے؟ ہذا کتابن، یہ کتاب ہے. لیکن اگر لکھا ہو ہذا الکتاب یعنی کہ اب آپ کچھ کتاب کے بارے میں بتانے والی کہ یہ وہ کتاب ہے جو، اب آپ رک گئے تو وہ غلط ہے. پھر آگے یہ دیکھیے یہاں تک اس کی مبتدا ہو گئی، یہ خبر ہے اس کی کہ جدید، یہ کتاب نئی ہے. ٹھیک ہے، تو جدید دن پہ جا تو کتابن پہ تنوین تھی وہ اب اس کے اوپر آ رہی ہے. تو یہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اب آپ جو مبتدا ہے اس میں آپ اس کو بڑا کر رہی ہیں، لے کے جا رہی ہیں. ابھی تک ہم نے خبر میں بھی دیکھا تھا جار مجرور لگے تھے کہ بلال فی بیتی، یعنی کہ بلال تھا مبتدا اور اس کی خبر جو تھی کہ فی بیتی، جس کو شبہ جملہ وغیرہ الحمدللہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا. لیکن ابھی اس میں بھی ہم لوگ آگے اس کے اور بھی پارٹ بننے والے ہیں جو کہ مبتدا میں چینجز آئیں گے. ٹھیک ہے، تو اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں اسے کیا کیا بنا ہوا ہے. یہ اس کی پریکٹس اب کی بار کرائی جائے گی اس چیپٹر میں.
تو پیچھے سے بھی جو بھی دیا ہوا ہوتا ہے اس کو آپ اچھے سے دیکھ لیا کریں, پھر آپ لیسن شروع کریں گی تو آسان لگے گا آپ کو. ھذا الرجل تاجر, تو اس میں مبتدا کے بارے میں پورا جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آدمی تاجر ہے. اس کی خبر کیا ہے کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ یہ آدمی. اب آپ کہیے کہ مبتدا تو ڈیفینیٹ ہوتی ہے, تو اگر دیکھیں ڈیفینیٹ ابھی بھی ہے. جب آپ کسی کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں تو پوری دنیا کی بات, کتابوں کی بات تھوڑی چل رہی ہوتی ہے, پوری دنیا کے بزنس مین کی بات تھوڑی چل رہی ہوتی ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ بزنس مین, تو جو یہ تھا تو آپ نے کسی ایک کی طرف پوائنٹ کیا تو وہ ہو گیا ڈیفینیٹ. تو معرفہ اور نکرہ. معرفہ ھذا الرجل, یہ پورا معرفہ. تاجر, یہ نکرہ ہو گیا. ھذا الرجل تاجر, یہ آدمی بزنس مین ہے اور وہ آدمی طبیب ہے. یہ اور وہ کی پریکٹس بھی آپ لوگ اس میں کریں گے, اور کس طرح سے ھذا کتاب جملہ بنتا ہے اور ھذا کتاب جملہ نہیں بنتا, یہ آپ کو اس میں سمجھنا ہے. صحیح بات ہے نا. اگر ہم کہیں کہ یہ کتاب ہے تو اب ابھی آپ ہے کو ہٹا کے یہ کتاب, اپنی زبان میں بھی اگر ہم اردو ہندی میں بھی ایسے کہیں کہ ہے ہٹا دیں, یعنی تنوین جو ہے وہ اس کے لیول پر آتی ہے نا پورا. اگر تنوین ہٹا دیں اور کہیں کہ یہ کتاب جو, کیونکہ ال بھی لگا ہے کتاب میں, تو آگے اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا تو ہوگا. جو نئی ہے, جو پھٹ گئی ہے, جو گر گئی ہے, جو گفٹ کی گئی تھی, جو کچھ بھی, اس کے بارے میں خبر تو دیں گی نا آپ. تو ٹوٹل مبتدا کیا بن گیا ابھی؟ ھذا الرجل تاجر خبر, وذالک الرجل طبیب, اور وہ آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر ہے. اسم التاجری مبتدا, اس کے اندر تاجری جو ہو گیا محمد, اسم الطبیبی. آپ کہیے کہ یہاں پر کیوں نہیں ہوا ھذا الرجلی؟ یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے, یہ ایک ہی پورا ہے. یہ ابھی آپ نے یہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ اس میں آپ بیچ میں رجل, اس میں ابھی کیسے میننگ نکل رہی ہوتی ہے تاجر کا نام, تو کیا اس میں اسی طرح کی کوئی میننگ نکل رہی ہے آدمی؟ یہ نہیں, یہ آدمی بس اشارہ کرتے ہوئے آپ کا اشارہ آگے لگا رہی ہیں, تو یہ یہاں پر مبتدا خبر نہیں ہے. یہ مضاف مضاف الیہ نہیں ہے. ہاں نیچے مضاف مضاف الیہ ہے, جس کی میننگ اس طرح سے نکلے گی کہ تاجر کا نام, تو اس میں آئے گا اسم التاجری محمد, تاجر کا نام محمد ہے. تو جس میں مبتدا ہے وہ ہے اسم التاجری, خبر ہے اس کی محمد. واسم الطبیب سعید, اور ڈاکٹر کا نام سعید ہے. ھذا البیت للتاجری, ابھی للتاجری جو ہے وہ لی جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے جر, اس لیے اس کے بعد مجرور لگا ہوا لیٹر آپ نے ایڈ کیا تو اس لیے تاجری ہو گیا. ھذا البیت, یہ گھر تاجر کا ہے, بزنس مین کا ہے. وذالک البیت, اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے. للطبیبی, بھی آئے گا کسرہ لی کی. بیت التاجری امام المسجد, بیت التاجری یعنی کہ تاجر کا گھر مضاف مضاف الیہ, امام المسجد پھر سے مسجد کے سامنے مضاف مضاف الیہ. اور یہ پورا دونوں ایک دوسرے کے مبتدا خبر بھی بن رہے ہیں کہ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. وبیت الطبیبی خلف المدرسی, مدرستی, اور طبیب کا گھر جو ہے وہ پیچھے ہے مدرسہ کے. لمن ہذه السیارہ, لی لیے, من مانے کس کے, ہذه سیارہ یہ گاڑی کس کی ہے یا کس کے لیے ہے. ولمن تلک, اور وہ کس کی ہے. تو امام جو ہے وہ سامنے, اور پیچھے کا کیا ہوا باجی؟ خلف پیچھے ہوا. خلف مانے پیچھے, امام مانے سامنے. اوکے جی, جزاک اللہ. لمن ہذه سیارہ, یہ کار کس کی ہے اور وہ کس کی ہے. وہ کار انہیں نہیں کہا, صرف کہا وہ کس کی ہے. هذه السیارۃ للطبیب, ڈاکٹر کی ہے. وتلک للتاجر, اور وہ بزنس مین کی ہے. هذه السیارۃ من الیابان, اب یہاں پہ من آ گیا تو اس میں سے ہو گیا نا, یہ گاڑی جاپان سے ہے. وتلک من امریکہ, اور وہ امریکہ سے. جی اریج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ جو التاجر امام ہے, تو امام کا مطلب کیا ہوا؟ امام نہیں, امام لکھا ہوا ہے. امام مانے سامنے ہوتا ہے. اچھا, جزاک اللہ. یہ خیر, یہ یہاں سے پورا ایک ایک اس کے ساتھ مضاف مضاف الیہ جڑا ہوا ہے.
अमा बैत ताजिरी, ताजिर का घर, अमाम अल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। व बैत तबीबी, और डॉक्टर का घर, खल्फ अल मदरसती, मदरसा के पीछे है। मैम ये मस्जिदी को कसरा क्यों आया? मुदाफ मुदाफ इलैहि है, क्योंकि आपको के लगा के पजेस कर रहा है अमाम, इसको मस्जिद के सामने आपको कहना पड़ेगा। जब एक नाउन दूसरे नाउन को पजेस कर रही होती है तो मुदाफ मुदाफ इलैहि होता है और जेर लगेगा। जैसे ताजिरी लिख के साथ जेर आया ना, मुदाफ मुदाफ इलैहि है इसलिए। जी ओके, इंशाल्लाह यहीं तक रुकेंगे। इसमें एक्सरसाइज, इसको अच्छे से आप लोग वर्ड, इसका पूरा पूरा ट्रांसलेशन करके और हर एक उसको इसमें क्या है इतना ही समझते जाइए सिर्फ, तो एनफ इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। नीचे जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाब बताना है। मन हादर रजुल व मन ज़ालिकर रजुल, ये आदमी कौन है और वो आदमी कौन है। तो ये पूरे क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर लिखने होंगे। ये आदमी ताजिर है और वो आदमी डॉक्टर है। मस्मु ताजिर, माँ माने क्या? मस्मु ताजिरी, ताजिर का नाम क्या है? मस्मु तबीब, तबीब का नाम क्या है? मिन ऐन सय्यारतु तबीब, क्या आपको इन सब की मीनिंग आ रही है? तो एनफ है इंशाल्लाह। इसको बनाना नहीं आ रहा हो तो भी नहीं, लेकिन इनकी सबकी मिन ऐना, कहाँ से? तबीब की गाड़ी है, तो आप सय्यारतु तबीबी, आपको पता चल गया कि तबीब पहले आ जाएगा ट्रांसलेशन में और सय्यारा बाद में, और इसके बीच में के भी लगेगा, के। डॉक्टर की गाड़ी, इस तरह का, के की, का, अल्लाह का घर, अल्लाह के रसूल, ये सारा लगा होता है मुदाफ मुदाफ इलैहि में। और उसकी पहचान क्या है? दो नाउन होते हैं, एक खाली होता है यानी अल भी नहीं लगा होता, तनवीन भी नहीं लगा होता, और दूसरा वाला अल के साथ या फिर डेफिनेट होता है और उसमें जेर लगा होता है। ये मुदाफ मुदाफ इलैहि की निशानी है। तो ये तबीब की गाड़ी कहाँ से है? मिन ऐन सय्यारतु ताजिर, ताजिर की गाड़ी कहाँ से? ऐन बैतु ताजिर, ताजिर का घर कहाँ है? ऐन बैतु तबीब, तबीब का घर कहाँ है? डॉक्टर का घर कहाँ? तो इंशाल्लाह इसको बस लिखें, अगर आप लोग लिख सकते हैं आंसर लिखें इंशाल्लाह। ओके, इसको भी हम लोग लेंगे होमवर्क में। चलो ओके, किसी का कोई सवाल? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।